آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک دردناک لیکن ضروری سوال۔ آخر کیوں مسلمان دنیا بھر میں مصیبت کا شکار ہیں؟ فلسطین، غزہ، کشمیر، ہر جگہ ظلم ہے، اور ہماری امت کمزور اور بے بس دکھائی دیتی ہے۔ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں؟ پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ تو آؤ دیکھیں ہم کہاں پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ آج ہمارے دل کمزور ہو گئے، ہم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم جنت سے زیادہ دنیا کو چاہتے ہیں۔ دیکھو غزہ کے بچے، صرف پتھر ان کے ہاتھ میں ہے لیکن دل میں ایمان کا جوش، اسی لیے وہ ثابت قدم ہے اور پوری دنیا کانپ اٹھی ہے۔ مضبوط ایمان والا صرف دعا سے ہر مصیبت کا سامنا کر سکتا ہے، اور کمزور ایمان والا اپنے خواہشات کے سامنے بھی گر جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا تحفہ ہے، ہماری عزت اور ہدایت کا ذریعہ۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کی جس میں تمہاری یاد ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ لیکن آج ہم قرآن کو صرف شیلف پہ سجاتے ہیں، اور سنت کو چھوڑ کے دنیا کے ٹرینڈز کاپی کرتے ہیں۔ امت تبھی اٹھے گی جب قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ دل اور عمل کا حصہ بنے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نفرت نہ کرو، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بنو۔ لیکن آج ہم گروپس اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ملک اپنی پرائیڈ اور اپنے فلیگ کو لے کر لڑ رہا ہے، غازہ چیخ رہا ہے، لیکن امت اتنی ٹوٹ چکی ہے کہ ایک جسم کی طرح محسوس ہی نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک حصہ درد میں ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج ایک حصہ خون میں ڈوب رہا ہے اور باقی جسم سویا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے والے وقت میں قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح۔ اللہ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہم ڈال دے گا۔ پوچھا گیا، وہم کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ یہی ہماری اصل حالت ہے، ہم پیسہ، کمفرٹ اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، آخرت کو بھول گئے۔ لیکن غزہ کے لوگ، وہ عزت کے ساتھ مرنا پسند کرتے ہیں، شہید ہونے کو عزت سمجھتے ہیں۔ یہی ہے اصل ایمان کی طاقت۔ نماز اللہ سے جوڑنے والی رسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، نماز برائی اور فحاشی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ نماز کو ڈیلے کرتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا صرف عادت کے لیے پڑھتے ہیں بنا خوشی کے؟ نماز کے بنا اللہ کی مدد کی امید کیسے رکھیں؟ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا۔ امید توڑنا مت، امت مری نہیں ہے، صرف سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ غزہ دیکھو، بوم، بھوک، ظلم، سب کے باوجود ان کا ایمان چمک رہا ہے۔ اصل طاقت ہتھیار میں نہیں، اصل طاقت توکل اور اللہ پر یقین میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایمان مضبوط کرو، ذکر اور دعا سے، قرآن سے جڑو، صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے۔ نماز کو ہر حال میں بچاؤ، سنت کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، نفرت کو چھوڑو، آخرت کو دنیا پر ترجیح دو، اور مظلوموں کی مدد کرو، دعا، زکوٰۃ اور اپنی کوشش سے۔ آؤ صرف غزہ کے لیے رو مت، غزہ سے سیکھو، ان کی ہمت، ان کا ایمان، ان کا صبر ہمارے سوئے دلوں کو جگائے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں تو اللہ بھی ہماری حالت ٹھیک کر دے گا۔ اللہ ہماری ایمان کو مضبوط کرے،
امت کو ایک کرے، مظلوموں کو فتح اور عزت دے، اور اسلام کی شان کو واپس لوٹا دے، آمین۔